سو بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے استاد محقق نغمہ نگار صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ شکریہ جی۔ جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک پنجابی دی نظم سنانا تھانوں، بابا ٹل، یہ بہت پہلے لکھی سی، بہت پہلے پڑھتا بھی میں بہت رہا، لیکن اج بھی صورتحال وہی ہے۔ تے عرض کیتا ہے کہ کی پوچھ دیو وچلیاں گلاں، بابا ٹل کی پوچھ دیو وچلیاں گلاں، کیڑا کیڑا ورکا تھلاں، ہر کوئی ماری بیٹھا ملاں، ڈاڈیاں ہی منہ زور نے چھلاں، لگی پئی ہے چل سو چل، تے کی کر لے گا بابا ٹل۔ تے شیدہ آج کل ڈبلنگ کرتا ہے، شیدہ آج کل ڈبلنگ کرتا ہے، کھلی ڈلی ببلنگ کرتا ہے، چگلنگ کرتا ہے، چگلنگ کرتا ہے، نالے نال سمگلنگ کرتا ہے، اتوں کہندا ہے چل ہوئے چل، تے کی کر لے گا بابا ٹل۔ تے میدہ سب تو ود کمائے، شیدہ ہو گیا میدہ کردار، میدہ سب تو ود کمائے یعنی ادو اد کمائے، میدہ سب تو ود کمائے یعنی ادو اد کمائے، واوا ہوٹل پایا انہیں، کانو مرغ بنایا انہیں، سنڈا جدوں پکایا انہیں، بکرے بھان کھوایا انہیں، چاڑی آوندا ہے شیش محل، تے کی کر لے گا، کی کر لے گا بابا ٹل۔ تے ماجے دیے بکری چال، دودھ نو دھوندا ہے پانی نال، ماجے دیے بکری چال، ماجے دیے بکری چال، دودھ نو دھوندا ہے پانی نال، پنڈوں خالص دودھ چوا کے، چھپڑ والوں گیڑا لا کے، 100% کریم کڈا کے، اس ڈبے دا ادھر پا کے، اتوں کردا ہے پاؤڈر حل، تے کی کر لے گا بابا ٹل۔ تے منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے، ایک عام بندہ منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے، 15 لا کے 90 لبدا ہے، منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے، 15 لا کے 90 لبدا ہے، کہندا ہے کوئی غم نہ ہووے، انکم ہووے کام نہ ہووے، کہندا ہے کوئی غم نہ ہووے، انکم ہووے کام نہ ہووے، بہتا لم سلم نہ ہووے، پیٹ نہ ہووے، خم نہ ہووے، تے چاڑی آوندا ہے شیش محل، کی کر لے گا بابا ٹل۔ تے آخری بند دیکھو کہ چھوٹے تھانے دار دی گل ہے، چھوٹے تھانے دار دی گل ہے، آپو اپنی مار دی گل ہے، اے چھوٹے تھانے دار دی گل ہے، آپو اپنی مار دی گل ہے، سیب لے آوے امب لے آوے، ککڑ لا کے کھمب لے آوے، جو کچھ لبے چمب لے آوے، ہور کی ایٹم بمب لے آوے، 100 گلاں دی اکو گل، کی کر لے گا بابا ٹل۔ واجب اسے جس توجہ سے وہ چلے 3 شعر وہ سنا دیتے ہیں، اور بس پھر ایک آدھ 3 شعر وہ انہوں نے کہا اچھا۔ ایک شریف آدمی کا اعتراف، بیوی کے بارے میں ایک شعر سنایا تھا، اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں، 3 شعر غالب کی زمین میں۔ تو کبھی یہ اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف، اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق دوسری صاحب فرماتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ یہ ان کا قول ہے، میرا نہیں۔ تو یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور 2 بند یاد آ گئے، 3 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی وہ اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ نسیم اثار صاحب نے حسن عباس رضا صاحب، یہ ابھی دیکھتے ہیں ان کی پیروڈی کی، احمد فراز صاحب نے جب یہ ہمارا زمانہ بہت ادب آداب کا زمانہ تھا، جیسے نسیم اثار صاحب کا، انور مسعود صاحب کا، یہ ایک مشاعرہ تھا میریٹ میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں اس میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں
نیچے بیٹھا تھا، وہ کوثر نیازی صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ احمد فراز صاحب نے یہ اپنی بولے تو ہونٹوں سے پھول، سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک شعر تھا خاص طور پہ کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو کوثر نیازی سے ان کی لاگت بازی تھی، وہ یہاں پڑھ رہے تھے اور کوثر نیازی کی صدارت تھی، تو یہ شعر پڑھتے ہوئے انہوں نے بطور خاص انہیں نشانہ بنا کے کہ مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو بڑے اچھا، تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو ہی انہوں نے غزل پڑھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پیروڈی کے یہ 5 شعر عین اسی وقت ہوئے ہیں، یعنی وہ غزل ختم ہوئی ہے اور یہ موجود تھے۔ میں نے 6-7 سال تک ان کو ہوا نہیں لگنے دی، باہر نہیں آنے دیا، نکالا نہیں، اس لیے کہ جب یہ غزل پاپولر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی بددیانتی ہے کہ آپ، پھر ایک زمانہ آیا کہ دلاور فغار نے بھی کہا کہ جی اردو ادب میں اس سے بڑی کوئی غزل نہیں لکھی گئی، پھر انہوں نے بھی پیروڈیز کی، تب میں نے یہ اپنی پیروڈی تو نکالی تھی کیونکہ یہ ذکر ہوا کوئی واقعہ بھی اس حوالے سے، تو میں وہ 4 شعر پہلے وہ سناتا ہوں۔ وہ تھا اس کی صرف ردیف قافیہ بدلا تھا کہ جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے، کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے، جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں، لاہوریوں کا نہ پوچھو دبل کے دیکھتے، پشاوری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے، کراچی والے کئی فٹ اچھل کے دیکھتے، بزرگوار جو دیکھیں تو کوئی بات نہیں، ستم تو یہ ہے کہ لونڈے بھی کل کے دیکھیں۔ یہ میں نے ایک تاریخی واقعہ بیان کیا، اب میں آپ کو ایک تضمین سناتا ہوں آخر میں، ایک آدھ 2 شعر اور سناؤں۔ یہ ہے حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا۔ دیکھیے وہ میں نے کیا لکھا کہ حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی۔ دوسرا پنتھا کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا، اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر اے پکی گالی کے ہن او ہتھوں گیا۔ تو بس میں 2 شعر آخر میں وہ ہے بھی اسی حوالے سے کہ ہاں جی چلے وہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی پرانی اسی طرح سے ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of babies thunder۔ تو جو میں سنانا چاہتا تھا آخر میں 2-3 شعر وہ یہ ہیں کہ آپ میں سے بھی سب نے بشمول میرے، پہلے کہیں میں اور تھا، وہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں پہنچا، بھاگم دوڑ 7 کی بجائے 7:15 یہاں پہنچا، ڈاکٹر مظہر عباس صاحب ہاسپٹل سے اٹھے، 2 مریض چھوڑے، 2 پکڑے، فوراً ادھر آئے، تب بھی لیٹ آئے، ابھی پھر انہوں نے کہیں جانا ہوگا، میں نے بھی جانا ہے اور آپ سب نے بھی جانا ہے۔ تو اس ریفرنس میں ہے وہ ایک اجتماعی المیہ ہے کہ یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہاں ہونا ضروری ہے، یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہاں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو، ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو، وہاں ہرگز نہیں ہوتا، وہاں ہرگز نہیں ہوتا جہاں ہونا ضروری ہے۔ یہ شعر آخری جس کے لیے میں نے پڑھا ہے
गुस्ताखी तो है लेकिन इजाज़त दीजिए मुझको, ये गुस्ताखी तो है लेकिन इजाज़त दीजिए मुझको कि मेरा 10 बजे तक उनके यहाँ होना जरूरी है। वाह 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 वाह। मीरे मजलिस डॉक्टर इनामुल हक जावेद अपना कलाम पेश कर रहे थे, चूँकि वक्त कम था, वरना हम कह देते कि उन्हें तकिया है बस, मुँह कहा कुछ नहीं, ओदा कहा कुछ नहीं, साडा रहा कुछ नहीं। मीरे मजलिस एक रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो नसीम सहर साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। सो मेरी गुजारिश है डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब से और डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल जनाब वकार अहमद साहब से कि आप नसीम सहर साहब को ये अवार्ड पेश करें। नसीम सहर साहब, तालियां बजाएं जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मारूफ सीनियर शायर जनाब नसीम सहर की खिदमात के एतराफ़ में।